हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऐसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तीसरे से मुंतज़िर तो आप देख रहे हैं बीके रज़ा ऑफिशियल। तो आज हम रेड करने वाले हैं मुफ्ती अमीनुल क़दरी साहब के बयान पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अबा फरीदुद्दीन के बारे में ये वाक़या है। चलो पहले वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में बाद में बात करेंगे। बाबा फरीद वो है, जब नौजवानी में चिल्ला कर रहे थे तो गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार से मिलने गए थे। सुभान अल्लाह। तो सब मुरीद मिलने आए गरीब नवाज के कि दादा पी रहा है, दादा पी रहा है, बाबा फरीद मिलने नहीं है। तो सरकार गरीब नवाज ने कहा कि वो मसूद किधर है? उनका असल नाम मसूद है। मसूद किधर है? फरीद उनका नाम नहीं है, ये लक़ब गरीब नवाज देता है। कहा मसूद किधर है? तो कहा हज़रत वो तो चिल्ले में बैठा हुआ है, रियासत में मुजाहिदे कर रहा है। तो कहा कि वो नहीं मिलेगा। तो कहा अभी बुलाता हूँ। कहा नहीं, उसको नहीं बुलाता, हम खुद जाएंगे। देख रहे ये बाबा, मेरे बाबा साहब, बड़े अजीम बाबा, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद मैं क्या करूं? सबे सनाबिल में जो लिखा है बाबा फरीद के लिए कहूं तो आप उठ के बात करें, लेकिन पढ़ना है तो वहां जाके पढ़ लो बाबा फरीद। बहुत सारी बातें लोग हजम नहीं कर पाते, तो हम बोल नहीं पाते। ये दस्तूर ज़बाबंदी एक ऐसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसी है। बहरहाल जितना हजम कर सकते हो उतना ही कह रहा हूँ। तो गरीब नवाज खुद चल कर गए। बाबा साहब भूख और प्यास और रियाजत और मुजाहिदे से इतना निढाल थे कि खड़े होने की ताकत नहीं थी। देखो मकबूल ऐसे बनते हैं, 3 टाइम जो है वो हराम पेट में भरोगे और ठिकाने भी नहीं लोगे तो कौन मंगेगा? तो हलाल भी छोड़ दिया है, अल्लाह की रजा के लिए हलाल भी छोड़, नहीं खाना, जाओ। रूह की ग़िज़ा इबादत है, रूह को तरोताज़ा करे, जिस्म को कमजोर करे, नहीं खा रहे। जब दादा मुर्शिद को और पीरो मुर्शिद को देखा तो उठ के खड़े होने की कोशिश की, गिर गए जमीन, नहीं खड़े हो पाए। लेकिन गिरे भी तो किस शान से? बमुश्किल तमाम 17-18 साल की उम्र थी। ये मुजाहिदे तय कर रहे थे, रियासतें कर रहे थे। गिरे भी तो कैसे? मुर्शिद के पैर, अपने आप को मुर्शिद के पैर में गिराया, कदम बोसी की। आज का माहौल भी अच्छा है कि आजकल के स्कूल में और कॉलेज के लड़कों को कदम बोसी से भी तकलीफ है। बोले ये तो शिर्क हो गया भाई कदम बोसी। और छोकरे लोगों, एक कदम बोसी शिर्क नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सहाबा किराम रसूलुल्लाह के हाथ भी चूमते थे और पैर भी चूमते। सजदा करना हराम है, पैर चूमना हराम नहीं। लेकिन अब स्कूल के लड़कों को कौन सा, ये बेचारे रहते हैं गड़बड़ के माहौल में, तो गड़बड़ी वाली बात करते। पढ़ा लिखा आदमी जो बाबू दाऊद पढ़ा है वो तो ऐसी बात नहीं करेगा। बहरहाल तो कदम चूमे मुर्शिद के, दादा मुर्शिद के, उठने की ताकत नहीं थी। तो सरकार गरीब नवाज ने, बाबा कुतुब इसका मामला क्यों आपने लेट कर ताखीर कर रखा है, इसको नवाज दो ना। तो गरीब नवाज कहते हैं नवाज दो ना, तो अब मुर्शिद के सामने क्या नवाजे? सरकार आप भी करम कर दे। तो एक बाजू पकड़ के गरीब नवाज ने उठाया और दूसरा बाजू पकड़ के बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उठाया। दोनों पकड़ के उठा रहे थे और विलायत की मंजिल पर पहुंचा रहे। सरकार फरीद पाक फरमाते, नफली इबादतों से वो मकाम न मिला जो दोनों ने बाजू पकड़ के उठाया तो उस मकाम पर पहुंचा। सैकड़ों साल की मेहनतें वहां नहीं पहुंचा सकती थी जो मुर्शिद की नजर और दुआ ने पहुंचा। बाबा साहब बहुत खूबसूरत थे। बाबा सरकार फारूक आजम की औलाद में से, सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन, हमारे बाबा सरकार बाबा फरीद की बारगाह में एक औरत आई। और वो औरत आई आने के बाद कहने लगी, सरकार मेरी बेटी की शादी है और अभी तक इंतजाम नहीं हुआ, तो कुछ इंतजाम कर दीजिए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह मैं वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, वो मिट्टी का ढेला उठा के लाई, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, दम कर दिया और कहा कि मुट्ठी बनकर और घर जाकर खोलना। उसने जैसे घर जाकर खोला तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया था। आजकल के छोकरे इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जिस दिन फरीद सामने आएगा उस दिन सब हो सकता है। आज तुम्हारे दरमियान फरीद नहीं है, इसलिए तुमको ये अचंभा लग रहा है। बाबा फरीद सरकार ने सूरह फातिहा पढ़ी और दम किया, और दम करने के बाद उसको कहा घर जाके खोलना। उस बूढ़ी औरत ने खोला। इंसान तो लालची होता है,
اس نے دیکھا کہ سونا. اب وہ اتنا سا ڈھیلا جو تھا وہ سورہ فاتحہ, اچھا بابا نے زور سے پڑھا, سورہ فاتحہ زور سے پڑھی, وہ سونا بن گئی, مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. بڑھیا کو آئی لالچ, انسان لالچی ہوتا ہے. پہلے تو پورا گھر بھر لیا مٹی کے ڈھیلوں سے, اور جب مٹی کے ڈھیلوں سے گھر بھر لیا تو بابا صاحب نے تو ایک ہی بار فاتحہ پڑھی, اور یہ پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی, مٹی مٹی رہی. آئے گا حضرت یہ کیا بات ہوئی, آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی, میں نے پڑھی, آپ نے تو ایک ہی بار پڑھی, میں نے تو پوری رات پڑھی, لیکن آپ کی پھونک سے مٹی سونا ہوگی, میری پھونک سے نہیں ہوئی. بابا صاحب نے بہت پیاری بات فرمایا, بیٹا قرآن تو وہی ہے, اس کا اثر بھی وہی ہے, اس کی تاثیر بھی وہی ہے, اس کا ثواب بھی وہی ہے, لیکن فرید جیسی زبان بتا, فرید جیسی زبان نہ بیٹا. اس کے بعد فاتحہ پڑھ پھر دیکھ, فرید کی زبان کیا تھی, گوشت کی نہیں تھی, وہی گوشت کی زبان, وہی اتنی جتنی سب کی ہوتی ہے. پھر وہ زبان کیا تھی, وہ زبان گالی نہیں دیتی تھی, درود پڑھتی, وہ زبان غیبت نہیں کرتی تھی, سیرت النبی بیان کرتی تھی, وہ زبان چغلیاں نہیں کرتی تھی, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتی تھی, وہ زبان حرام نہیں کھاتی تھی, حلال کھاتی تھی. بلکہ میرے بھائی بابا فرید تو اتنے محتاط تھے, پوری زندگی میں کبھی قرضے کو لے کر بھی نہیں, سود اور جوا اور حرام اور سٹا تو دور کی بات, کبھی قرضہ لے کر بھی نہیں کھایا. بلکہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو قرضے سے بچو, قرضہ نہ لے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید یہ شرط پہ کیا کہ تم پوری زندگی کسی سے قرضہ نہیں مانگو. یہ قرضہ مانگنے کی جو نوست ہے نا, یہ بھی بے برکتی. یعنی جتنی چادر ہے, میں نازائے حرام نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ, قرضہ نہ مانگا کرو. اب بتائیں جس مذہب میں صوفیہ کے نزدیک تقوی یہ ہے کہ قرضہ نہ مانگا کرو, وہ مذہب بھیک مانگنے کی اجازت کیسے دے؟ یہاں تو باپ شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, بچوں کو بھیک مانگنے لگاتے. وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں بات آ گئی تو بابا فرید روٹی نہیں کھاتے, دیکھ لیجیے. آج تو ہمیں ایک سے کپڑے چاہیے, چاہے اپنی اوقات نہ ہو. اگر اللہ نے نوازے پہنے ایک سے کپڑے, ہمارے غوث پاک نے پہنا روزانہ نئے کپڑے, موبائل اچھے خریدو اللہ نے دیا, لیکن اگر نہیں ہے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے, جتنی چادر اتنی پیر پھیلا. موبائل سے, کپڑوں سے, جھوٹی شان بتانے سے عزت نہیں ملتی, عزت اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ملتی, رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے عزت ملتی ہے. تو بابا صاحب روٹی نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان کے یہاں روٹی کا انتظام نہیں تھا. بابا صاحب نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گولر پہ گزارا. گولر سمجھتے ہیں سبھی مالیگاؤں کی زبان میں, گولر کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں, ورنہ اگر نیچے بیٹھتا تو کہتا گلر. آپ سمجھ میں آئے گا, ہمارے شہر میں اس کو گولر کو گلر کہتے ہیں. بہت کھایا ہوگا آپ نے بھی, ہم نے بہت کھایا. اسکول جاتے ہوئے گلر کا درخت تھا, دوستوں کو لگا دیتے تھے ذرا توڑنا, اور اس کے بعد کھاتے جاتے تھے. اتنے توڑ بھی لیتے تھے کہ جاتے ہوئے بھی کھاتے تھے. بلکہ اکثر تو جب صبح کی اسکول رہتی تھی سردیوں میں توڑنا بھی نہیں پڑتا تھا, وہ پڑے ہوئے رہتے تھے. اب تو درخت بھی کاٹے جا رہے, اب نہیں ہے. تو بابا صاحب گولر کھاتے تھے, اور گولر بھی کون سے کچے گولر ابالے جاتے تھے, ابال کر اس پہ نمک بھربھرا دیا جاتا تھا, اور بابا صاحب اسی کو کھاتے. اور گولر وہ کون پکاتا تھا ابال کے, پتہ ہے؟ یہ اسی سے پتا چلتا ہے شان والوں کی شان. گولر پکانے کی ذمہ داری ہوتی تھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی. جس کا خادم اتنا بڑا ہو, مخدوم کتنا بڑا ہو. وہ ایک مرید گولر لانے جاتا تھا, ایک مرید پانی لانے جاتا تھا, ایک مرید لکڑیاں لاتا تھا جنگل سے. اب بابا صاحب نے ایک دن گولر وہی کھایا, نماز پڑھی. جب نماز پڑھی مزہ نہیں آیا بابا صاحب کو, سلام پھیرا, غصے میں آ گئے. محمد احمد, سرکار نظام الدین اولیاء کا نام محمد, ان کے ابا کا نام احمد ہے, بدایوں پیدا ہوئے تھے. محمد احمد, جی بابا صاحب سرکار حکم. کھانا کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. کیا غلطی کی تم نے؟ ہو کیا گیا؟ آج نماز میں مزہ نہیں آیا. دیکھو نماز میں مزہ نہیں آیا تو وضو چیک نہیں کیا,
نماز میں مزہ نہیں آیا تو غسل چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو مصلی چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو کپڑے چیک نہیں کیے، کیونکہ یہ سب بات کا میٹر ہے۔ نماز میں مزہ نہیں آیا تو لقمہ چیک کر رہے ہیں، پتا چلا جن کو نماز میں مزہ نہیں آتا پہلے ان کو لقمہ چیک کرنا چاہیے۔ اور آج کسی کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا علم، اگر نماز میں مزہ آتا تو مسجدیں ویران کیوں رہتی؟ مزہ تو لوگوں کو انٹرنیٹ پر آ رہا ہے نا، مزہ تو لوگوں کو کیرم کلبوں میں آ رہا ہے، نماز مزہ تو لوگوں کو سٹوں میں آ رہا ہے۔ شیطان نے اغوا کر لیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، مسلوں پر کھڑے رہنے والوں کو بھی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پیٹ، ہمارے پیٹ جہنم کی بھٹی بن گئے ہیں، پیٹ حرام حرام حرام، سب الا ماشاءاللہ حرام کھائے، الا ماشاءاللہ چند بچے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، حرام ہی حرام۔ بابا صاحب نے محبوب الہی سرکار سے فرمایا محمد احمد نماز میں مزہ نہیں ہے، اس کا مطلب نماز میں مزہ بھی آتا ہے۔ جس دن میری قوم کو نماز کا مزہ پتہ چل جائے گا اس دن میری قوم کے مقرر کو نماز کے عنوان پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی بھی لذیذ سے لذیذ ڈش کے اندر وہ مزہ نہیں آیا جو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے، لیکن بس ایک مرتبہ نماز کی لذت کسی کو نصیب ہو جائے، دعا کرو وہ سجدہ مل جائے جو لذیذ سجدہ ہو، جو لذت والا سجدہ ہو، لیکن وہ حلال کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا۔ بابا صاحب نے فرمایا کیا غلطی کی کھانے میں میرے؟ حضور کچھ نہیں، کس نے بنایا؟ میں نہیں بنایا۔ پانی کون لایا؟ وہی جو روز لاتا ہے۔ لکڑی کون لایا؟ وہ جو روز لاتا ہے۔ محمد احمد مجھے مزہ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کھانے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، چیک کرو ورنہ میں سب کو اس ذمہ داری سے ہٹا دوں گا۔ بتاؤ، محبوب الہی سرکار روتے ہوئے اے سرکار غلطی ہو گئی، مجھ سے ہوئی۔ کیا ہوئی؟ کہا کہ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، میں نے آپ کی محبت میں سوچا کہ مرشد یوں ہی گولر ابال کر کے کچے گولر ابال کر کھاتے ہیں، بغیر نمک کے ان کو گولر دے دوں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو میں نے پڑوسی سے نمک ادھار مانگ کر لایا اور ادھار والے نمک کو میں نے بھربھرا کر کے دے دیا، بس یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو لذت نہیں آئی۔ بابا فرید نے فرمایا خبردار، اگر نمک ختم ہو جائے بغیر نمک کے مجھے گولر کھلا دینا، مگر قرضہ لے کر مجھے کبھی مت کھلا۔ آج تو ہم قرضہ لے کے چہلم کر رہے ہیں، قرضہ لے کے چہلم کر رہا ہے۔ ماں بیمار تھی جب دوا کا پیسہ نہیں دیا، بڈھی کہتا ہے مرتی نہیں بڈھی مرتی نہیں، تیرے پیچھے کتنا پیسہ لگے یہ کہا۔ باپ پان اور ضرورت کی چیزیں مانگتے مانگتے مر گیا، ظالم نے کبھی مدد نہیں کی، اور اب محلے کو دکھانے کے لیے چہلم کر رہا ہے، 4 ڈیگ بنا کے 2 ڈیگ بنا کے، وہ بھی قرضہ لے کے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ دین نہیں سیکھا، دین کی طرف نہیں آئے۔ تو بات دور نکلی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا پیٹ کو حلال رکھو، پیٹ میں حلال رکھو، زبان کو گناہ سے بچاؤ، ایک سورہ فاتحہ ہے۔ ہاں تو گائز یہ واقعی آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، باقی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔